بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصوبات میں سے آج جو ہے 7واں قسم ہے تمیز. تمیز اس سبق میں ہم سب سے پہلے تمیز کی تعریف کریں گے. پھر ممیز تمیز جس جملے میں ہو اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے. دوسری بات کہ مقدار یعنی یہاں پر جو تعریف ہے اور وزن کہ یہ وزن ہے، یہ عدد ہے، یہ وزن ہے اور یہ پیمانہ ہے، اس کی تفصیل کریں گے. اور پھر اس میں ممیز اور ممیز کی پہچان، ممیز اور ممیز یہاں زیر ہے اور یہاں زبر ہے، اس کی پہچان. اسم تام کس کو کہتے ہیں اور تمیز کو نصب کون دیتا ہے. تمیز کو نصب کون دیتا ہے؟ کیا چیز ہے جو تمیز کو منصوب بناتا ہے؟ تو سب سے پہلے تمیز کی تعریف یہ ہے کہ تمیز وہ اسم ہے، مثلا یہاں پر وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے، جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے. مثلا آپ نے کہ میں نے 11 دے کے کیا 11 دے کے، ابھی ذہن میں بہت سارے بات آ سکتی ہے کہ اپنے 11 کیا دے کے، قلم دے کے، کمرے دے کے، پنکھے دے کے، کیا چیز کتابیں دے کی. تو آپ نے جب کہا کہ کوکبن تو وہ ابہام دور ہو گیا. تو تمیز وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے یا وزن کی پوشیدگی کو دور کرے. جیسے اشتریت رتلن، رتل ایک وزن ہے، مثلا جس طرح گرام ہے اس طرح رتل بھی ایک وزن ہے. تو رتل میں نے خریدا ایک رتل. تو ایک رتل ابھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، چینی ہو سکتا ہے، گھی ہو سکتا ہے یا تیل بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر آپ نے جب زیتن بولا تو اس ابہام کو آپ نے دور کر دیا. یا پیمانہ کی پوشیدگی کو دور کریں. جیسے بیعت قفیزان، میں نے 2 قفیز خریدے. قفیزان قفیز کی جمع ہے اور قفیز اس برتن کو کہتے ہیں جس سے لوگ گیہوں، چاول وغیرہ ناپ کے اس اندازہ کر کے اسے دے دیتے ہیں. مثلا آج کل جس طرح دودھ وغیرہ کا کے لیے جو لوٹا ہوتا ہے یا پانی کے لیے لیٹر کا حساب لگاتے ہیں یا پیٹرول کے لیے لیٹر کا، اس طرح یہ ہے. تو بیعت قفیزان ہے، میں نے بیچی کیا چیز 2 قفیز. تو 2 قفیز کس چیز کی ہے؟ تو آپ نے کہا برن تو گیہوں کی. تو جب گیہوں کی تو وہ پوشیدگی اور وہ ابہام دور ہو گیا. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ تمیز کا ترجمہ ہم کس طرح کریں گے. ازروی باعتبار اور اس حیثیت سے. تمیز کا یہ ترجمہ، مثلا زید طاب زیدن، زید اچھا ہے. ابھی کس حیثیت سے اچھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس حیثیت سے اچھا ہے، نفس کی حیثیت سے، نفسن، علما، مالا، ابن، یہ الگ الگ حیثیت ہے. کس حیثیت سے؟ زید اچھا ہے نفس کی حیثیت سے، ضروری نفس
باعتبار نفس، باعتبار علم، باعتبار مال، باعتبار اب. جب یہ ترجمہ آئے گا یعنی تمیز جہاں پر بھی ہو اس کا ترجمہ ہم ان الفاظ سے کریں گے. دوسری بات یہ تعریف بھی ہو گئی، ترجمہ بھی. ابھی ممیز اور ممیز، یہ پہلا جو ہے یہ اس کو ہم ممیز بصیغہ اس میں مفعول ممیز، یہ پہلا جو ہے یہ ممیز ہے اور دوسرا ممیز ہے. دوسرا ممیز، پہلا ممیز ہے اور دوسرا ممیز ہے. پہلے کو اسم تام بھی کہتے ہیں، اسم تام، اور یہ اسم تام جو ہے یہ اسم تام ہے اور اس کو تمیز کہتے ہیں. تمیز، یہ اسم تام، اس کو اسم تام اور ممیز کہتے ہیں اور اس کو تمیز اور ممیز کہتے ہیں. یہ پہچان بھی ہوگی. اسم تام، یہ اسم تام ہے. اسم تام اس کو کہتے ہیں کہ اسم کن چیز سے تام ہوتے ہیں؟ تنوین سے. اس پر تنوین آ گیا تو اسم تام ہو گیا. اس پر نون جمع کی وجہ سے اسم تام ہوتا ہے. نون تثنیہ کی وجہ سے اسم تام ہوتا ہے اور اضافت کی وجہ سے اسم تام ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس لیے کہ مثلا جمیل، تو ابھی یہ اسم تام ہے اس لیے کہ جب تک اس پر تنوین ہو اس کی اضافت نہیں ہو سکتی. جب نون جمع ہو مثلا مسلمون، اس کی اضافت نہیں ہو سکتی، یہ اسم تام ہے. جب نون تثنیہ ہو مثلا مسلمان، تو جب مسلمان اور جب نون تثنیہ ہو تو اس کی اضافت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ چیزیں اضافت کے وقت نہیں ہوتی. اور ایک چیز کی اضافت ہو مثلا غلام زیدن، تو ابھی یہ غلام جو ہے یہ اسم تام ہے، اسم تام ہے اس لیے کہ اس کی اضافت زید کی طرف ہو گئی. ابھی یہ غلام اس اضافت کے علاوہ دوسری چیز کی طرف اس کی اضافت ابھی نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے ان چار چیزوں کی وجہ سے اسم تام ہوتا ہے. اور جب تک یہ چار چیزیں ہوں یعنی اضافت اس کی نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے اس کو اسم تام کہتے ہیں. اور یہ آخری بات کہ تمیز کو نصب کون دیتا ہے؟ تو تمیز کو نصب یہ اسم تام دیتا ہے، اسم تام دیتا ہے. اور یہ جو ہے یہاں پر یہ احد عشرہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اصل میں ہے احد و عشر ہے. اور قفیزان یہ تسنیہ ہے. اور بالاخسرین نون کے ساتھ جمع ہے تو اعمالا، تو اس کے ساتھ اضافت نہیں ہو سکتا تو اس کو نصب دیا ہے. تو اسم تام نصب دیتا ہے کس کو؟ تمیز کو. اسم تام نصب دیتا ہے تمیز کو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمیز کی تعریف کی وہ اسم ہے جو عدد کی پوشیدگی کو دور کرے یا وزن کی پوشیدگی کو دور کرے یا پیمانے کی پوشیدگی کو دور کرے یا نسبت میں جو پوشیدگی ہو اس کو دور کرے. وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن آگے اسباق میں ہم کیا کہ پڑھ لیں گے. پھر اس میں بہت سارے تفصیل کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے 10-12 سبق بن سکتے ہیں، لیکن یہ علم نحو کا سبق ہے اس لیے ہم نے اختصار کے ساتھ پڑھ لیا ہے اس کو. تو سب سے پہلے تمیز کی تعریف اگر دوسری کتاب میں دیکھ لیں تو ہوا نکرۃ تذکر بعد مقدار فیہ ابہام ترفع ذلک ابہام، وہ ابہام دور کرتا ہے.
اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو ترجمہ ازروی باعتبار اس حیثیت سے یہ ترجمے میں آئے گا. ممیز یہ ہے، جو تمیز ہے وہ ممیز ہے، جو اسم تام ہے وہ ممیز ہے. اور اسم تام اس کو کہتے ہیں جس پر تنوین ہو، نون جمع ہو، نون تثنیہ ہو، اور یا اس کی اضافت ہو گئی ہو، یعنی اس کی دوبارہ اضافت نہ ہو، اس میں دوبارہ اضافت ممکن نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں اسم تام. اور یہ اسم تام تمیز کو نصب دیتے ہیں. اور اس کی ترکیب جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں کر لیں گے. یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.